پاکستان میں ایک 22 سالہ راہل مسیح نے اپنے قومی شناختی کارڈ پر اپنا مذہبی عہدہ درست کروانے کے لیے 7 ماہ کی قانونی جنگ جیت لی ہے۔ پاکستان کی کمزور اقلیتی برادریوں کے لیے غیر قانونی اور سماجی اثرات مرتب کرنے والے نظامی مسئلے میں بہاولپور کے سول جج انم یونس نے 17 اکتوبر کو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کو ہدایت کی کہ راہل مسیح کو اس کے نام اور مسیحی عقیدے کے ساتھ ایک نیا شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق راہل مسیح کا اصل شناختی کارڈ جو جون 2022 میں جاری کیا گیا تھا، اس میں اس کا صحیح نام اور عقیدہ موجود تھا، لیکن جب اس نے اصلی شناختی کارڈ کھونے کے بعد ڈپلیکیٹ کارڈ کے لیے درخواست دی تو نادرہ نے اسے اپنا نام سفیان علی اور مذہب اسلام بتاتے ہوئے جاری کیا۔ راہل مسیح نے نادرہ آفس کے بار بار دورے کیے، لیکن غلطی کی اصلاح کی ان کی درخواستوں پر غور نہیں کیا گیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران نادرہ کے نمائندوں نے دعویٰ کیا کہ راہل مسیح نے جان بوجھ کر اسلام قبول کیا تھا اور خود کو بطور مسلمان رجسٹر کرایا تھا، حالانکہ وہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ جج نے نادرہ کو حکم دیا کہ اسے اس کے صحیح نام اور مذہب کے مطابق قومی شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی کے دوران نبیل مسیح نے اپنا بپتسمہ اور اسکول کے سرٹیفکیٹ پیش کیے اور اپنے مسیحی والدین کو بھی اپنے عقیدے کی گواہی دینے کے لیے لایا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں حیران رہ گیا جب نادرہ کے اہلکاروں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے شناختی کارڈ پر اپنا نام مذہب تبدیل کرایا ہے اور اب اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی کیونکہ میں بطور مسلمان رجسٹرڈ ہوں۔ میری درخواست کے باوجود کہ یہ درست نہیں ہے، وہ ڈٹے رہے اور اپنی غلطی کو درست کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 7 ماہ تک عدالتی کارروائیوں کے ذریعے راہل مسیح کا عقیدہ نام اس کے صحیح شناختی کارڈ کے ساتھ بن گیا ہے۔ فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں سترہ پنجاب فیصل آباد کے کیئر کمپنی کی ورکر نصرت بی بی، جنہیں محلہ نگہبان پورہ میں ایک گلی میں صفائی کے دوران گھر کے باہر پڑے کوڑے میں سے ایک پیکٹ ملا، جسے کھول کر دیکھا تو اس میں نوٹوں کی کچھ گڈیاں تھیں۔ اس محترمہ نے اپنی ایمانداری دکھاتے ہوئے فوراً اپنے افسر کو کال کر کے بلایا۔ پیکٹ صفائی کمپنی کے آفس لے جایا گیا، جہاں دیگر افسران نے کھول کر نوٹوں کی گنتی کی تو 9 لاکھ روپے کی رقم نکلی، جس کے بعد اسی گلی میں آ کر مالک کو تلاش کیا گیا، جس نے بتایا کہ گھر میں صفائی کے دوران کوڑا اٹھا کر کوڑا دان میں پھینکا گیا، جو کہ بعد میں گھر کے باہر انڈھیل دیا گیا۔ بہرحال اس خاتون ورکر کی ایمانداری پر سبھی خوش ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں اس خاتون کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں رقم کے مالک، صفائی کمپنی کے ذمہ داران اور ڈپٹی کمشنر تینوں نے 1-1 لاکھ روپے یعنی کل 3 لاکھ روپے اس محترمہ کو انعام اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ اور ڈی سی صاحب نے ان کے بیٹے کو ملازمت کی پیشکش کی۔ سترہ پنجاب کی کارکن مسیحی بہن نصرت نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کر کے پوری مسیحی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ 9 لاکھ کی خطیر رقم دیکھ کر بھی وہ اپنے ایمان اور یقین سے محروم نہیں ہوئی۔ جڑاوالا 6 سالہ مسیحی لڑکی شمایہ مسیح کو 19 سالہ زین ڈوگر نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ شمایہ مسیح، جس کی عمر صرف 6 سال ہے، جسے اس کے خاندان نے اسے تعلیم کے لیے ٹیوشن کے لیے بھیجا تھا، کافی دیر گزرنے کے بعد جب 6 سالہ شمایہ مسیح اپنے گھر نہ پہنچی تو اس کی والدہ اپنی بیٹی کی تلاش میں اس کے ٹیوشن سینٹر گئی، جہاں انہیں 6 سالہ شمایہ مسیح کی چیخیں سنائی دی۔ آئیے مزید جانتے ہیں ان کی زبانی۔ بھائی ادھر اسکول بچی میری پڑھتی سی 3 بجے ٹیوشن سے بھیجا ہے، 2 بجے بھیج دینا، جب بچی نہیں آئی ہوگی اسی باہر نکل کے ویکیا بھی ویکھی کیوں نہیں آئی، جب اسی گئے تو چیخن کی آوازاں آ رہی ہیں سانو ادھروں، پھر اسی ادھر بچی اپنی لے کے آئے ہوئے۔ اچھا، کتنی دیر بعد گئے آپ نے، کتنی دیر بعد دیکھا جا کے؟ تو ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، ٹیوشن تو بعد نہیں آئی ہے، لیٹ ہو گئی ہے، اسی کیا پتہ نہیں کیوں نہیں خبر آ رہی ہے گئے تو نہیں، سانو نہیں چیخن کی آوازاں آ رہی ہیں۔ وہاں پہ اور کون کون موجود تھا؟ بس انہوں کا تو بس 25۔ کی نام منڈے کا کی نام؟ زہر ڈوگر۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس صاف چاہیے۔ کتنی عمر ہے بچی کی؟ 6 سال۔ اور اس لڑکی کی کتنی عمر ہے؟ 20 سال۔ آپ نے ان کے بڑوں کو بتایا نہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا؟ سارے نہیں پتا۔ تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ بیٹا ساڈے نال بہت بول دے، دھمکیاں لاندے سن کہ تانوں اسی اپنا بچہ باہر کڈ کے بکھاواں گے، سانوں یہ بس سانوں انصاف چاہیے۔ سور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں بیماری کے ساتھ طویل جنگ کے بعد پاکستان کے توہین رسالت کے قوانین کے تحت غلط قید کے صدمے کی وجہ سے بالآخر نبیل مسیح صرف 24 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔
نبیل پر 15 سال کی عمر میں ناحق الزام لگایا گیا۔ فیس بک پر محض ایک پوسٹ کو پسند کرنے پر 4 سال سے زیادہ قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر بھی ہر چیلنج کے ذریعے اپنی گرفتاری، اس کے ظلم و ستم اور یہاں تک کہ اس کی گرتی ہوئی صحت کے ذریعے نبیل نمایاں طور پر ثابت قدم رہا۔ قصور سے تعلق رکھنے والے 16 سالہ نبیل مسیح پر کعبہ کی مبینہ تصویر فیس بک پر شیئر کرنے پر توہین مذہب کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یہ تصویر اس کے پروفائل پر ظاہر ہونے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن نبیل ایک ناخواندہ لڑکا جس نے 4تھی جماعت سے اسکول چھوڑ دیا تھا، اصرار کیا کہ اس نے اسے پوسٹ نہیں کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مسلم دوستوں نے اس کے لیے فیس بک اکاؤنٹ بنایا اور اسے فریم کیا۔ مقامی مساجد نے نبیل کے قتل کے لیے ایک مہم کو اکسایا، جس میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اس کے لنچنگ کے مطالبات کیے گئے، اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نبیل نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس پر پاکستان کے توہین مذہب قوانین کی دفعہ 295 کے تحت فرد جرم عائد کی گئی تھی، جس میں مذہبی اثار کے خلاف توہین کے جرم میں 10 سال تک کی قید مقرر کی گئی ہے۔ 10 سال کی قید کے بعد اس نے آخری سانس لی۔ اس کا لاچار خاندان اپنے بچے کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ سندھ اسمبلی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں وزیر دنیش کمار نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ میرپور سندھ میں 6 غیر مسلم لڑکیوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمیں زبردستی اسکول پرنسپل کی طرف سے اسلام قبول کروایا جا رہا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سینیٹر دنیش کمار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج خوش نصیبی ہے کہ منسٹر موجود نہیں آپ سر، منسٹر لیجیے سفیر آئے۔ چلے جی جی چلے، یہ ہے بھی ان سے متعلق ہی ہے سر۔ جی جی پلیز۔ بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، گزشتہ روز سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ کا ہے، میرپور ساکرو تحصیل ہے، میرپور ساکرو تحصیل ہے۔ وہاں پر 6 غیر مسلم ہندو لڑکیوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ اسکول کی جو ہیڈ مسز ہے وہ انہیں ہمیشہ کہتی ہے کہ جی آپ ہندو لڑکیاں بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور آپ کے لیے جہنم کا دروازہ ہے، اور اس طرح سے کافی۔ سر یہ تو ایک واقعہ ہے، وہاں پر یہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ سر اس امر کی یہ آئین پاکستان ہے، دستور پاکستان، اس امر کی اسلام، اس امر کی انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہمارا مذہب ہے، قرآن میں بھی آیا ہے لکم دینکم ولی الدین، تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا مذہب میرے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ برداشت کا سبق دیا۔ مجھے پتا نہیں کہ ایک حدیث ہے ضعیف ہے کیا، کہ جب ان کے اوپر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، ایک دن اس بڑھیا نے ان کے اوپر کچرا نہیں پھینکا تو وہ ان سے پوچھنے گئے، وہ غیر مسلم تھی، ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ مسلم ہو گئے۔ سر ابھی مجھے بتائیں، چلیے اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں، کافی ایسے لوگ آئے، یہ تو رپورٹ ہوا ہے واقعہ۔ سر کافی ایسے لوگ آئے ہیں کہ ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے، اور کون ڈراتے ہیں؟ سر جہنم کی آگ سے وہ ڈراتے ہیں جو خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسے سود خور بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسے سود خور بھی دیکھے ہیں کہ وہ آ کر تبلیغ کرتے ہیں ہم پر۔ تازہ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جہاں یورپین یونین میں پاکستانی مسیحیوں کے سوالات۔ ہالینڈ سے واٹسن گل کی رپورٹ۔ جلتے ہوئے چرچز، گھر، کالونیاں اور اغوا ہونے والی مسیحی بچیوں کا کون ذمہ دار ہے؟ آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہلو، ہاں جی، میں واٹسن گل نیدرلینڈ سے۔ آج 4 دسمبر 2025 یورپین پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی کامیاب میٹنگ تھی، ADF انٹرنیشنل ڈیزائننگ تھی۔ اس میٹنگ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میٹنگ کے اندر یورپین پارلیمنٹ کے کم از کم 3 ممبرز تھے، اور جی کوشچنز کچھ اس طرح سے تھے کہ جو پاکستان سے نمائندے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو بلیسفیمی لا کے وکٹمز ہوتے ہیں وہ میجورٹی میں تو مسلمز ہوتے ہیں،
اور پھر کرسچنز ہوتے ہیں, احمدیز ہوتے ہیں, سب کو. لیکن جو کوشچن وہاں پہ ریز کرنے والا تھا وہ یہ تھا, اور میں نے پھر ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان میں جو بلیسفیمی کے زیادہ کیسز وہ مسلمز کے ہوتے ہیں, لیکن مسلمز کی نہ تو مسجدیں جلائی جاتی ہیں, مسلم کے نہ تو مدرسے جلائے جاتے ہیں. ہمارا کوئی ایک بھی بندہ پاکستانی کرسچن کہیں بھی رانگلی ایکیوزڈ ہو جائے بلیسفیمی میں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پوری کالونیز کو جلا دیا جاتا ہے, گھروں کو جلایا جاتا ہے, چرچز کو جلایا جاتا ہے. ہمارے بیٹیاں, ہمارے بچے کھیتوں میں راتیں گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو میں نے کوشچن یہ کیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا جواب کون دے گا, ہمیں یا پوری عالمی کمیونٹی کو. تو اس پر وہ بس ان کے کوئی پراپر ان کو جواب نہیں دے سکے. قومی کمیشن کا اجلاس نے منگل کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ قومی کمیشن برائے اقلیتی بل 2025 منظور کر لیا, جس کا مقصد ایک قومی ادارہ قائم کرنا ہے جو پاکستان میں اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے وقف ہے. مسیحیوں کے مطابق یہ اقلیتوں کے لیے قومی اقلیتی کمیشن پر سنگین مذاق ہے. آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں. جی خواتین و حضرات, تو آج میں آپ کی خدمت میں جو ویلاگ لے کر آیا ہوں وہ ہے قومی اقلیتی کمیشن. جی ہاں, قومی اقلیتی کمیشن کا جو بل گزشتہ روز پارلیمنٹ میں سے پاس ہوا, اس کے اوپر میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں, جو قوانین ہیں, جو آئینی شکیں ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو خواتین و حضرات, یہ جو بل ہے یہ کسی اقلیتی رکن پارلیمنٹ نے پیش نہیں کیا, یہ کلیئر ہے. نہ کسی نوید جیوے نے, نہ ہی کسی کوہستانی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں یہ بل پیش کیا. یہ بلکہ جو وفاقی وزیر قانون ہے اعظم وزیر تارڑ صاحب, یہ انہوں نے غالباً کوئی چوتھے یا پانچویں مہینے میں اس کو پیش کیا تھا, لیکن اس میں کافی اعتراضات لگے اور ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے بھی تقریباً 5 سے 6 مہینے کا وقت لگا. تو یہ بل جو ہے یہ خاص طور سے اس لیے بنا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے تصدق حسین جیلانی صاحب, انہوں نے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اپنی ایک لینڈ مارک جو ان کی ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے حکومت کو یہ کہا تھا, فیصلہ دیا تھا کہ آپ اقلیتوں کی جو فلاح بہبود ہے اور ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے, ان کے دیگر معاملات کے لیے جو ہے وہ آپ قانون سازی کریں اور ان کو تحفظ فراہم کریں. تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو وفاقی وزیر قانون تھے سردار یوسف صاحب, وہ کافی ایکٹیو ہوئے تھے, لیکن یہ کمیشن وہ نہ بنا سکے. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو 2020 میں جو چیلا رام صاحب تھے ان کو عمران خان نے اس کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا. تو جب ان کو چیئرمین مقرر کیا تو اس میں بھی بہت سارے سکم تھے, حکومت کی جانب سے رکاوٹیں تھیں, بیوروکریسی کی جانب سے بھی کافی رکاوٹیں تھیں. تو میری میاں نواز شریف صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کے جب ٹی آرز بنے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے, تو مہربانی کر کے فیڈرل منسٹر جسٹس اینڈ پیس کو یہ کہا جائے, لا منسٹر کو یہ ہدایات جاری کی جائے کہ اس کمیشن کو مکمل طور سے غیر جانبدار, آزاد اور شفاف بنانے کے لیے اس کو دفاتر الاٹ کیے جائیں اور ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC, جڑے رہیں CRC کے ساتھ.